قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فصلی لربک وانحر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا نماز میں اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھ کر اپنے سینے پر رکھنا ہے. اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا نماز میں ہاتھوں کو سینے پر رکھ. السلام علیکم. اسلام مذہب نے کس بیانی اور دجل سے کام لیتے ہوئے اپنے عمل نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنے کو ثابت کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث پیش کی ہے کہ صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فصلی لربک وانحر کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے بازو پر رکھ کر سینے پر رکھنا ہے، اور اسلام مذہب نے اسے صحیح کہہ دیا، حالانکہ اس میں عاصم الجہدری کے والد مجہول ہیں. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ روایت حضرت علی سے صحیح ثابت نہیں. غیر مقلدوں کے 20ویں صدی کے امام بخاری کا لقب پانے والے ناصر الدین البانی صاحب کہتے ہیں کہ اور اس روایت کے راوی ثقہ ہیں سوائے عاصم الجہدری کے والد کے، جن کا نام الاجاج بصری ہے، کیونکہ میں نے کسی کو نہیں پایا جس نے ان کا ذکر کیا ہو. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ سے صحیح ثابت نہیں. غیر مقلدوں کے محدث الاثر حافظ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ الاجاج کا ثقہ ہونا کسی سے ثابت نہیں ہے، لہذا راجح قول یہی ہے کہ وہ مجہول الحال ہے. شیخ البانی کے شاگرد شیخ خالد بن عبداللہ بن محمد بھی کہتے ہیں کہ مجھے عاصم کے والد کا ترجمہ یا تعدیل نہیں ملا. سنن کبریٰ للبیہقی کے محقق شیخ منصور بن عبد الحمید نے بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے. معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی یہ تفسیر صحیح نہیں بلکہ ضعیف ہے، کیونکہ اس میں عاصم کے والد الاجاج مجہول ہے. اس کے بعد اسلام مذہب نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا، جبکہ اس روایت میں عمرو بن مالک النکری موجود ہے جو کہ ضعیف ہے. علامہ ابن عادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثقہ راویوں کی طرف منسوب کر کے منکر احادیث بیان کرتا تھا اور احادیث کو چوری کرتا تھا. ابو یعلا موصلی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمرو بن مالک خطا کار تھا اور غریب احادیث بیان کرتا تھا. علامہ ابن عادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمرو کی جو روایت میں نے ذکر کی ہے ان کے علاوہ بھی اس سے کئی منکر احادیث ہے جو اس نے ثقہ راویوں سے چوری کی ہے، لہٰذا یہ روایت سخت ضعیف ہے جو کہ صحیح روایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. آگے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرفوع حدیث ملتی ہے اور حوالہ گنا دیا جو کہ صرف بولنے اور سننے تک ہی اچھا لگتا ہے، حقیقت میں سب ضعیف ہے. اس نے پہلا حوالہ صحیح ابن خزیمہ کا دیا ہے جس کو خود زبیر علی زئی صاحب نے سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف کہا ہے. دوسرا یہ کہ اس میں معمل بن اسماعیل ہے جو کہ ضعیف ہے. امام ابو حاتم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سچا ہے لیکن بہت زیادہ خطا کرتا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے منکر الحدیث کہا ہے. امام ابو زرعہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس کی حدیثوں میں بہت زیادہ غلطیاں ہیں. اس نے دوسرا حوالہ سنن ابو داؤد سے دیا جس کے بارے میں خود زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ روایت مرسل ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور اس روایت میں سلیمان بن موسیٰ ہے جو کہ ضعیف ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے سلیمان بن موسیٰ کو منکر الحدیث کہا ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان بن موسیٰ برے حافظے والا ہے، لہٰذا یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس نے تیسرا حوالہ مسند احمد سے دیا، جبکہ اس روایت میں قبیضہ بن حلب راوی مجہول ہے. دارالسلام سے چھپی مسند احمد کا اسکین آپ کو دکھ رہا ہوگا. کتاب عبادت میں بدعات جس کے مترجم حافظ زبیر علی زئی صاحب ہیں، وہاں پر بھی مؤلف نے اقرار کیا ہے کہ اسے امام احمد نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے. اس میں قبیضہ بن حلب راوی مجہول ہے. پتہ یہ چلا کہ صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کے دعوے داروں کے پاس صرف ضعیف حدیثیں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے پکڑا جائے. سنت یہ ہے کہ جو روایت یہ بیان کر رہا ہے اس میں لفظ سنت کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ اس نے اپنی طرف سے حدیث میں لفظ سنت کا اضافہ کر دیا ہے، جبکہ جو کٹی ہوئی کلپ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی اس نے اپنی ویڈیو میں لگائی تھی، اس میں بھی مفتی صاحب نے لفظ سنت کو بیان نہیں کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نماز میں ہاتھ باندھنے کا طرز دایاں ہاتھ بائیں پر ناف کے نیچے رکھیں. لگتا ہے جناب ایک اسٹیشن آگے چلنے کے قائل ہیں یا پھر بوکھلا گئے ہیں. خیر، اسلام مذہب نے مفتی عبد الواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کی کلپ کاٹ کر چلائی اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ مفتی صاحب ضعیف حدیث بیان کر رہے ہیں. اگر یہ لامذہب اصول حدیث سے واقف ہوتا تو ایسا نہ کرتا. حافظ زبیر علی زئی صاحب اپنے شمارہ میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی ضعیف راوی کی روایت کی تصدیق کسی صحیح روایت سے ہو جائے تو وہ بھی مقبول ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح روایت موجود ہے
کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر ناف کے نیچے باندھتے ہوئے دیکھا۔ الحمدللہ یہ روایت صحیح ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ تو سنن ابو داؤد کی دونوں روایت حدیث نمبر 756 اور حدیث نمبر 758 خود ان لامذہبوں کے اصول سے مقبول ہو گئی۔ آخر میں بھائی سے گزارش ہے کہ کسی اہل حق علماء کے پاس جا کر اپنی تصحیح کرا لیں اور کذاب جھوٹے بغیرتوں کو نہ سنیں اور نہ ہی ان کی کتابوں کو پڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔